السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر بھٹا اور آپ دیکھیں وائس نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس ٹائم جس طرح عید کے بعد ہر اس ادارے میں دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں، اور جس طرح تو حالات رہے پاکستان کے جس میں معیشت کے اوپر ہر دم ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ قرض درکار ہے، اور اس قرض کو لینے کے لیے پاکستان کی موجودہ حکومت نے سر جوڑ کر پوری کوششیں کی، اور جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات رہے، اور اس مذاکرات میں ناکامی بھی ہمارا مقدر بنی اور مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، لیکن کچھ دنوں کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 3 دن جو ہے وہ باقی تھے، یہ عید سے پہلے کی بات ہے۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کی، اور ایم ڈی سے، جو آئی ایم ایف کے ایم ڈی ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کی، باقاعدہ وہ خود جو ہے ان کے پاس پہنچے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو کامیاب بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یہ جو ڈیل ہے، اس میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، یہ کامیابی جو ملی ہے، یہ پاکستان کو 9 ماہ میں 3 ارب روپے جو ہے اس کی جو قسط ہے وہ ادا کی جائے گی، اور اس قسط کے بعد اب پاکستان کیا خود کو دوبارہ سے معیشت کی اگر ہم بات کریں، اس میں یہ اپنے آپ کو سٹینڈ اپ کر پائے گا، اس کو اپنے آپ کو بہتر کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یہ ایک سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے کہ اس تمام جو حالات سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو پہلے بھی حکومتیں رہیں، پہلے بھی ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے رہے، اور پہلے بھی ہم جو ہے ہر اس اپنے قریبی ممالک جو کہ دوست ممالک سمجھے جاتے ہیں ان سے قرض لیا گیا، اور یہ قرض لینے کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ اس قرض کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور قرض لینے کے بعد پاکستان خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور ترقی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یقیناً یہ ایسا ممکن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ میں ترقی کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، لیکن شاید وہ سیاستدان یا وہ پالیسیاں بنانے کی ہمیں ابھی بہت ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس معاشی میدان میں بہتر نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے بعد پاس آج نہیں بلکہ آنے والے کچھ اور بھی ٹائم یا سالوں میں جانا پڑ سکتا ہے اگر ہم نے خود کو بہتر نہ کیا۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس آئی ایم ایف کی قسط کے بعد یا اس معاہدے کے بعد کیا پاکستان معاشی اعتبار سے دوبارہ سے بہتر ہو پائے گا، دوبارہ سے مراد، یا پھر پہلے جیسے جو حالات تھے، جو کہ ان حالات میں جو 5 سے 6 سالوں کے درمیان ہوئے ہیں، ان حالات سے نکل کر اس حالات پہ جائے گا جن حالات پہ ڈالر جو ہے وہ 170-80 روپے پہ تھا، اور اس میں پیٹرول کی قیمتیں کم تھیں، مہنگائی بہت کم تھی، اس شرح میں جو اضافہ وہ کیا اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں جو کہ یہ جب معاہدہ طے پایا اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی جو ہے وہ اس میں جو اتار ہے، اس کا چڑھاؤ ہے وہ دیکھا گیا، اور اس میں اتنا جو ہے 2400 سم تھنگ پوائنٹس اضافہ ہوا، اور اس اضافے کے ساتھ یہ ایک ریکارڈ یافتہ جو ہے وہ یہ پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اور اس سے لگتا یہ ہے کہ جس طرح ڈالر کی قیمت 5 روپے کم ہوئی ہے اوپن مارکیٹ میں، اور اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہونا، تو یہ ایک خوشی کی نوید ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن یہاں پہ آپ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا معاہدہ ہے، اس کو 9 ماہ میں جس طرح یہ 3 ارب ڈالر آنا ہے پاکستان میں، اب تمام ہمارے جو اس ٹائم تجزیہ کار ہیں یا تمام ایسے بزنس مین لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور بہتری ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہمیں امید ہے، جس طرح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دوبارہ نہ واپس جانا پڑے آئی ایم ایف کے پاس، اور امید ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، دوبارہ ان سے قرض نہیں لیں گے، یہ آخری قرض ہو سکتا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ ایسا ہو، لیکن کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جس سے منہ موڑنا شاید ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم اس حقائق سے منہ موڑ کر آپ کو وہ خبریں یا وہ چیزیں بتائیں جو کہ سچ پہ مبنی نہیں ہیں۔ یقیناً پاکستان اپنے آپ کو ان حالات سے نکال تو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم، اس کے لیے پالیسیاں، اس کے لیے حکومت جو ہے، اس کے لیے سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے، اور سیاسی استحکام لانے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو سب سے پہلے اپنے ذاتی مفادات کو ختم کر کے پاکستان کے مفاد کی طرف سوچنا ہوگا۔ اور یہ اس حوالے سے اب جس طرح سے یہ کچھ جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس وقت سے یہ معاملہ اتنا جو ہے طول پکڑ چکا ہے کہ جس میں سیاسی عدم استحکام کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اسی طرح معاشی عدم استحکام پیدا ہو گیا، لیکن کوششیں جاری رہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے جو ہے جس طرح وہ لندن میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈالر اتنا ہونا چاہیے، 200 سے میں کام کر کے دکھاؤں گا، اس طرح دعوے بھی کیے، وعدے بھی کیے گئے، حکومت کی طرف سے ڈیفالٹ کی بھی باتیں ہوتی رہیں پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے۔ تو یہ ڈیفالٹ جس طرح خواجہ آصف نے کہا کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے ہیں کہ ڈیفالٹ کی جو خدشات ہیں وہ پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ کے اخراجات بڑھ جائیں اور آپ کی آمدنی کم ہو تو ہم اس کو ڈیفالٹ ہی سمجھتے ہیں، تو وہ پاکستان کے وہی حالات ہیں۔ اب اس میں اس سے زیادہ اور کیا ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ ہم ہر اس چیز کو ڈسکس کریں جو کہ پاکستان کے لیے نیگیٹو بننے کا سبب اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سبب بنے، لیکن اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے
کہ ہاں پاکستان جو ہے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتا ہے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ بہت خطیر رقم ہے، اور اس رقم کے ساتھ جو ہے پاکستان اگر چاہے، اگر یہ سیاستدان چاہیں، اگر یہ جو معاشی پالیسی بنانے والے ہیں اگر وہ چاہیں، یا پاکستان کے بزنس میں اگر اپنے چند مفادات کو، ذاتی مفادات کو چھوڑ کر پاکستان کے مفاد کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں، اور جس طرح سے ایک سیاسی اسٹریٹجی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح سے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے، اسی طرح معاشی جوڑ توڑ اگر کنٹینیو کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں، آپ کو بتاؤں کہ یہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، جو مذاکرات ہوئے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے کچھ انٹرنیشنل جو حقائق آپ شاید یقیناً اس کو جانتے ہوں گے، جس کو جیو پولیٹکس کہتے ہیں، اس کا ایک بہت اہم رول ادا اس میں رہا ہے، اور وہ یقیناً جس طرح بلاک بن رہے ہیں، فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، اس میں ہمارا روس سے پیٹرول لینا، پھر چائنا کے ساتھ ہمارے معاہدے ہونا، اسی طرح انڈیا کا امریکہ جانا، تو یہ جیو پولیٹکس کہلائی جاتی ہے۔ یہ جیو پولیٹکس یقیناً پاکستان کے اوپر سیاسی جو ہماری صورت ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ ڈالتی ہے، اور دوسرا یہ ہمارے اثر انداز ہوتی ہے معیشت کے اوپر۔ لیکن اب اس کے باہر جو ہے، اس کے جو حقائق اب سامنے آ رہے ہیں، تو یقیناً یہ جو ڈیل، جو IMF کی ڈیل ہے، یہ یقیناً کوئی جیو پولیٹکس کی بھی ڈیل کا حصہ ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کو جو شرائط IMF کی ماننی پڑی ہیں، یہ یقیناً کوئی اور شرائط بھی ہمیں اس کے ساتھ ملی ہیں، جو کہ قرض کی شکل میں ہمیں یہ شرائط بھی واپس کرنی ہے، اور IMF نے جس طرح سے ہمیں یہ قرض دیا ہے، یہ ہمارے اتنی شرائط قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی منوائی، ہماری نہ مانی گئی، تو یہ شرط جو ہے اب پاکستان نے تو پہلے ہماری حکومت نے اس کو یقیناً سٹاف لیول معاہدہ تھا، اس کے بعد جو ہے ایک دو اور معاہدے تھے جن کو ڈیلے کیا گیا، اور پاکستان کے جس طرح یہ بجٹ دیا گیا، بجٹ میں بھی جو ہے کمی پیشی کی جا رہی ہے، بجٹ کو بھی اوپر نیچے کیا جا رہا ہے، تو ایک ایسی گاڑی چلا رہی تھی یہ حکومت کہ جس میں صرف امید تو تھی، لیکن اس میں چلنے کے لیے جو ہے کوئی ایسی ہمارے یقین دہانی نہیں تھی اس ڈرائیور کو جو پاکستان کی اکانومی کو چلا رہا تھا، لیکن اب شاید اس میں کوئی جان ڈلی ہے، تو امید ہے، دعا کرتے ہیں ہم کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ آخری معاہدہ ہی ہو، اس کے بعد ہم IMF کا ذکر تو کریں لیکن اس میں قرض کا ذکر نہ ہو، یقیناً ایسی امید ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو مزید ترقی کی راہ پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق دے، اور ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے جو پالیسی میکر ہیں ان کو جو ہے اس ملک کو بہتر کرنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔